وعلیکم السلام جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، ہم اس کی جواب چاہیے کہ ہمیں اس کی معلوم ہونا چاہیے کہ کب تک ہم جا سکتے ہیں۔ اگر حاملہ ہو تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک ہم جا سکتے ہیں کہ یعنی کچھ لوگ کسی معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ 9واں مہینے کے بعد ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ 9واں مہینہ، 9واں 10واں مہینہ، 2 مہینے تک ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہی باتیں کرتے، اس لیے ہمیں معلومات کرنا ہے اس سوال کا کہ ہمیں شریعت میں کتنے مہینے تک جا سکتے ہیں، ہم کتنے مہینے تک ہمیں جانا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات یا ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے۔ ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے، الا یہ کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ دبر میں وطی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح حیض یا نفاس کی حالت میں بھی جماع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ حاملہ بیوی کا، تو اس سے جماع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ 8واں مہینہ ہو یا 9واں مہینہ ہو۔ لیکن اگر خدشہ ہو بچے کو ضرر نقصان پہنچے گا، اور اس ضرر کا اندازہ بھی تجربے کار لیڈی ڈاکٹر ہی لگا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ 223، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ الحرث یہ بچہ پیدا ہونے کی جگہ ہے، تو تم اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی جیسے چاہو آگے سے یا پچھلی جانب سے ایک ہی جگہ، یعنی بچہ پیدا ہونے والی جگہ میں، جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حمل کے ایام میں، حمل کے عرصے میں خاوند کے لیے بیوی سے کب جماع سے اجتناب کرنا واجب ہے، اور کیا خاص کر حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران بیوی سے جماع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچنا چاہیے، کیا یہ بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؟ تو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا جواب تھا، جب حمل کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو حاملہ عورت سے جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حائضہ عورت سے جماع کرنا ممنوع ہے۔ تو حائضہ عورت سے جماع کرنا ممنوع ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آیت نمبر 222۔ اب وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس طرح کے مسائل کا تذکرہ نہیں ہے، اگر یہ مسائل بیہودہ ہوتے یا ان سے غلط کوئی پیغام ہوتا تو کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتا؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ اصلاح کر لیجئے کہ یہ دین کا حصہ ہیں، اور ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہیں سے ان کے پاس آؤ۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نفاس والی عورت بھی اس طرح ہے کہ اس سے پاک ہونے تک جماع نہیں کیا جائے گا۔ نفاس، عورت جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حج اور عمرے کا احرام باندھنے والی عورت سے بھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز اور جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، شیخ عبداللہ المنیع حفظہ اللہ، حاملہ عورت سے جماع کے بارے میں دریافت کیا گیا، انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامیہ میں حاملہ عورت سے خاوند کا جماع کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں تو حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر تجربے کا ڈاکٹر کسی خاص حالت کی بنا پر منع کریں تو پھر اس سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے بیوی کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اس لیے آپ، اور رہا مسئلہ آخری مہینے میں جماع کرنا بیوی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تجربہ کار ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے ہی آپ فیصلہ کریں۔
لیکن اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ حمل کی حالت میں جمع کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی بچے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے، اور آدمی کی منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آدمی جب جمع کرتا ہے حمل کی حالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو غذا یا اس کو تقویت ملتی ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وطی بچے کی سماعت اور بصارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں حمل کے دوران بچے کے اپنی بیوی کے ساتھ، تو بچے کی سماعت اور بصارت میں وہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ زاد المعاد۔ رہا مسئلہ کہ بچے کی پیدائش جلد ہو جاتی ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ اگر جمع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر تجربہ کار لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کا بھی خیال رکھے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کی نفسیات کو مجروح نہ کریں، ان کا احترام کریں۔ اگر وہ جمع کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، لیکن زبردستی نہ کریں ان کے ساتھ، اور اس کی تکلیف کا بھی، اور خاص کر آخری ایام میں، کیونکہ ان کے لیے تو بیٹھنا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاوند کو جمع کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے تاکہ بیوی کو ضرر نہ ہو اور نہ ہی بچے کو نقصان پہنچے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی اور میری بہنیں، کہ ہم ایک دوسرے کو، جب بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے تو شوہر بیوی کا احترام کرے، اور بیوی کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی حاملہ عورت شروع کے دن سے لے کر آخر تک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے اگر جمع کیا جائے گا، حاملہ عورت سے، تو اس کے بچے کی بصارت اور سماعت قوت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ممنوع نہیں ہے، البتہ اگر نقصان دہ ہے اور عورت اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ آخری دنوں میں اس کا پیٹ اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو حاملہ عورت ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آرام سے فراغت ہو، اور جو لوگ اولاد کے طلبگار ہیں اللہ ان کو اپنی اس رزق سے مالا مال فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون